ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے ایک جن کے مزاج میں نیکی کی طبیعت نہیں تھی، دن رات مزاج اور طبیعت میں بس ایک ہی دھن تھی، گناہ، موسیقی اور اس طرح کی زندگی میں رات دن گزرے۔ موت سے پہلے مجھے بلوایا، بوڑھے ہو گئے تھے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں کو اعمال پڑھ پڑھ کر دیتے ہیں اور خاص طور پر کلمہ دیتے ہیں، کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھے کچھ کلمے کا ہدیہ مل جائے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں تو بن مانگے دیتا ہوں، آپ نے مانگا تو آپ کو ضرور دوں گا۔ وہ نیک جن کہنے لگے کہ میں نے انہیں ایک کلمے کا نصاب بخش دیا۔ چند دنوں کے بعد وہ فوت ہوئے تو کلمہ پڑھ کر فوت ہوئے۔ مجھے اطلاع ملی، خوشی ہوئی، ان کے جنازے میں شرکت تو نہ کر سکا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ گنہگار کچھ زیادہ ہی ہیں، لہٰذا مجھے مزید کلمے کے نصاب 70,000 کے بخش دینے چاہیے۔ تو میں نے انہیں 70,000 کے مزید 2 نصاب بخش دیے۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا ایک بڑا محل بہت ہی خوبصورت ہے، بالکل سفید محل۔ میں اس کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، سیڑھیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، لیکن ہر سیڑھی ایسی خوبصورت ہے کہ میں سیڑھیاں چڑھتے تھک نہیں رہا، بلکہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اور سیڑھیاں چڑھوں۔ اتنی دیر میں مجھے دائیں طرف سے آواز آتی ہے کہ اب بس کرو، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں مزید سیڑھیاں چڑھتا گیا، پھر آواز آئی کہ بس کرو، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں مزید اوپر چڑھا تو ایک بہت بڑا ہال آ گیا، اور اس ہال میں جب پہنچا تو ہر طرف کرسیاں لگی ہوئی تھیں، جیسے کوئی محفل ہے۔ خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور قطار اندر قطار سب کے سروں پر تاج رکھے ہوئے تھے۔ انوکھی خوشبوئیں آ رہی تھیں اور ان تاجوں سے انوکھی کرنیں نکل رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہی ہو رہا تھا کہ ان میں سے ایک شخص ایک خالی کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ کرسی آپ کی ہے، آپ اس پر بیٹھیں۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا اور حیران ہوا کہ یہ کون ہے، یہ جگہ کون سی ہے، اور میں اس محل میں اتنی پذیرائی کیوں پا رہا ہوں؟ مجھے سمجھ نہ آئی۔ میں خاموش بیٹھ گیا۔ میری عادت ہے کہ جب میں خاموش بیٹھتا ہوں تو فوراً تسبیح نکال کر میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور کلمہ پڑھنے کے لیے میں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ میری کلمے کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ ایک مقررہ وقت کے اندر میں 70,000 کا ایک نصاب مکمل کر لیتا ہوں۔ باقی اوقات سارا دن میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ درود شریف پڑھنا شروع ہو گیا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے اعلان ہوا کہ آج آپ اس محفل کے امیر محفل ہیں، یعنی اس محفل کی صدارت آپ کے پاس ہے۔ میں نے ساتھ والے سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ جنت ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں آج تک آپ نے پڑھ کر کلمہ بخشا ہے۔ اور میں نے کہا یہ مزید دائیں بائیں کون کھڑے ہیں؟ فرمایا کہ نیک اولیاء ساحلین کی روحیں جو آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور جتنے لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھ کر بخشا ہے اور جتنا ان سب کو درجہ ملا ہے اتنا اکیلا آپ کو ملا ہے، اور آپ ان سب سے اونچے اس لیے ہیں کہ سب درجے اکٹھے ہو کر ایک بڑا درجہ آپ نے پایا ہے، لہٰذا آج یہ سب آپ کو سلام کریں گے اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ آج یہ تقریب اس لیے مقرر کی گئی، میں حیران بیٹھا تھا، سب میرے قریب آتے، سلام کرتے، شکریہ ادا کرتے اور جا رہے تھے۔ بڑی دیر تک، کیونکہ صدیوں میں نے بے شمار لوگوں کو کلمہ پڑھ کر دیا تھا، اور مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کتنے لوگوں کو میں نے دیا۔ بس میں پڑھتا جاتا ہوں اور اللہ کی مخلوق کو بانٹتا جاتا ہوں۔ آخر میں ایک شخص مجھے ملے، کہنے لگے میں آخری انسان ہوں، میں نے اللہ سے اجازت لی تھی کہ میں آپ سے کچھ بات کر سکوں، اور میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کو پڑھ کر بخشنے کا عمل آپ کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ کو علم نہیں ہے کہ ان سب کی جتنی جنت ہے، ان سب کی جنت سے زیادہ بڑی جنت صرف آپ کی ہے، اور ان سب کے جتنے درجے ہیں ان سب سے بڑے درجے صرف آپ کے ہیں، اور آپ ان سب کے سردار ہیں۔ بس صرف قیامت کا انتظار ہے، ایک جھنڈا آپ کے پاس ہوگا اور وہ جھنڈا لے کر آپ چل رہے ہوں گے، یہ پیچھے ہوں گے، آپ آگے ہوں گے، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، جنت کا دروغہ رضوان آپ کا انتظار اور استقبال کرے گا، اور جنت میں وہ مقامات اور کمالات آپ پائیں گے
جو کبھی سوچے اور نہ سنے ہوں گے۔ لہٰذا میرے دوست، آپ میرے محسن ہیں، میں ایک انجان انسان ہوں۔ آپ ایک جگہ جنازہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے مجھے 70,000 کلمے کا ہدیہ کیا تھا، لہٰذا یہ عمل نہ چھوڑنا۔ اس عمل کی وجہ سے آپ کو بہت کمالات ملیں گے۔ لہٰذا اس نیک جنتی روح نے اگلی بات جو بتائی وہ یہ تھی کہ دنیا والوں کو میرا ایک پیغام دے دینا کہ جس 70,000 کلمہ پڑھنے سے مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے کامیابی مل جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیا اس 70,000 کا کلمہ پڑھنے سے مرنے سے پہلے کی زندگی کے مسائل حل نہیں ہوں گے؟ آخر کیوں نہیں ہوں گے؟ اس 70,000 کلمے کی وجہ سے مرنے کے بعد والی زندگی کے جہاں مسائل ہوتے ہیں وہاں مرنے کے پہلے کی زندگی کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ زندہ انسانوں کو میرا پیغام مزید دے دینا، آپ کو کوئی مسئلہ ہو، مشکل ہو، آپ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھو اور اللہ سے عرض کرو کہ اللہ، تیرے نیک لوگوں سے یہ سنا ہے کہ مرنے کے بعد کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ایک کلمے کی ایک چھوٹی سی پرچی ترازو میں رکھی جائے گی تو ترازو میں رکھنے سے وہ ترازو بھاری ہو جائے گا اور وہ ترازو جھک جائے گا اور انسان کے گناہ تھوڑے ہو جائیں گے۔ یا اللہ، میں یہ کلمہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے مسائل اور مشکلات کا ترازو بہت بھاری ہے اور میرے گناہوں کی وجہ سے، میری نافرمانی کی وجہ سے، لیکن تیری رحمت کا ترازو اس سے بہت زیادہ وزنی ہے، لہٰذا اس کلمے کی وجہ سے مشکلات اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ وہ نیک جن کہتے ہیں کہ میں نے اس پیغام کی وجہ سے انسانوں اور جنات کو یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ جس کی بھی کوئی مشکل ہو، مسائل ہوں، کسی بھی قسم کا دنیا کا کوئی مسئلہ ہو اور ایسا مسئلہ ہو کہ جو ہمارے بس میں نہ ہو، جو کسی بھی طرح حل نہ ہو رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ 70,000 کا ایک نصاب، 2 نصاب، 3 نصاب، 5 نصاب مسلسل پڑھتا جائے۔ اس کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اس کی کوئی مشکل نہیں رہے گی اور اس کی پریشانی نہیں رہے گی اور اس کی مسائل ایسے حل ہوں گے کہ اس نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا اور زندگی کے مسئلے اور پریشانیاں اس کی دور ہو جائیں گی۔ وہ نیک جن مزید کہنے لگا کہ میں نے جس کو یہ عمل بتایا، اس کے مسئلے حل ہوئے، اس کی پریشانی حل ہوئی اور اس کی زندگی کے وہ مسئلے حل ہوئے جس کی کوئی حد نہیں۔ پھر اس جن نے مجھے 3 واقعے سنائے۔ کہنے لگا کہ جنات میں سے ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ دن رات محنت مزدوری کرتا، پھر مزدوری سے کاروبار میں آ گیا، لیکن اس کے مسائل حل ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس سے برکت نام کی چیز روٹ گئی ہے۔ لوگوں نے اسے کہا تیرے اوپر جادو ہوا ہے، تو وہ جادو کے توڑ کے لیے انسان عاملوں کے پاس بھی گیا، جنات عاملوں کے پاس بھی گیا، لیکن کہیں سے بھی اس کے جادو کا کوئی حل نہ ہوا۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر، پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے پتہ چلا تو میں اس کے پاس گیا اور صرف اس کو سمجھانے کے لیے گیا اور اسے کہا کہ اگر تم اپنے مسائل کا 100% حل چاہتا ہے تو بس ایک کام تو کر لے، اور وہ کام یہ ہے کہ دن رات کلمہ پڑھ اور 1 نصاب، 2 نصاب، 3 نصاب کلمے کے پورے کر، پھر دیکھ تیرے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں، پھر دیکھ تیری مشکل کیسے حل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تیرے مسئلے ایسے حل ہوں گے کہ تو نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کرنے کے بعد کہنے لگا میں انشاءاللہ ضرور کلمہ پڑھوں گا اور اس کو ضرور اپنی زندگی کا معمول بناؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، 1 نصاب، 2 نصاب، 3 نصاب، میرے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، میری مشکلات حل ہونا شروع ہو گئی اور میں بندشوں اور مسائل اور مشکلات سے نکلنا شروع ہو گیا۔ بس اس کے بعد میرے حالات اتنے بہتر ہو گئے کہ خود لوگ حیران تھے کہ اس کے حالات بہتر ہوئے تو کیسے ہوئے، اور کہا کہ میں اس دن سے آج تک یہی کلمے کا والا عمل کر رہا ہوں۔ اب عالم یہ ہے کہ میرا روز کا لنگر چلتا ہے جس میں 3,500 بندے کھاتے ہیں، غریب، مسکین، انسان بھی، جنات بھی، اور اللہ پاک مجھے دے رہا ہے۔